وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما كثيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، محترم معزز حضرات، حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج 16واں دن ہے کہ ہم مسلسل قرآن کی اس محفل میں موجود ہیں اور قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں. جس اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس کے قرآن سے اپنے دلوں کو روشن کرنے کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور اس تسلسل کو جاری رکھا، ہم اس کی ذات کا کروڑہ بار شکر ادا کرتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. یقیناً اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ سب اسی کی توفیق اور اسی کی عطا ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب اس کا شکر کیا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ نوازتا ہے، اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اس دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے، قرآن کے نور سے اس کے دلوں کو منور کرنا شروع کر دے. یہ اللہ کی سب سے بڑی عطا اور سب سے بڑی نعمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے لیے ہدایت کا، خیر کا، بھلائی کا، بہتری کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اسے اپنے دین کا فہم عطا فرماتے ہیں. اور قرآن سے بڑھ کر دین کا فہم کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر دلوں کے زنگ اور میل کو اتارنے کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا اور کیا وسیلہ ہو سکتا ہے. آج الحمدللہ ہم سورہ ملک کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج اور کل 2 درسوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ملک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بڑی عظیم صورت ہے، 29ویں سپارے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صورت یہ قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے. یہ سورہ ناجیہ نجات دینے والی صورت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے جھگڑا کرے گی قبر کے اندر کہ یا اللہ، یا اس شخص کو بخش دے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے. اس حد تک یہ اپنے پڑھنے والے قاری کے حق میں اللہ رب العالمین کے حضور سفارش کرے گی.
تو یہ بڑی عظیم اور بڑی بابرکت صورت ہے. اور یاد رکھنا، جب بھی کسی صورت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جیسے پچھلے دروس میں ہم نے سورہ یاسین کے درس آپ کے سامنے رکھے تو اس کے فضائل بھی بیان کیے. یہ لفظوں کے فضائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے اس مفہوم کے فضائل ہیں. اس پیغام کی وجہ سے اس کو مقام دیا گیا ہے جو اللہ رب العالمین ان آیات میں فرما رہا ہے. اور یہ صورت فی الواقع بڑی ہی وفا کرنے والی صورت ہے. جس شخص نے بھی سورہ ملک کو پڑھا اور رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا، اس صورت نے کبھی اس کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا. قبر کی تاریکیوں میں اس کا ساتھ دیا اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا. بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، میں سیالکوٹ میں تھا ایک ایسے ہاسپٹل میں جہاں قبر بھی تھی. ہاسپٹل کے سامنے ایک بڑا گراؤنڈ تھا، عیدگاہ کے طور پر لوگ اسے استعمال کرتے تھے، اور اس کے ایک کونے میں 2 قبریں تھیں. جب میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ سیالکوٹ کے ایک اہل حدیث خاندان سے تعلق رکھنے والے عالم دین تھے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، یہ ان کی قبر ہے. اور جب میں نے ان کے بارے میں کچھ معلومات کی تو ان کی زندگی کے بڑے ہی واقعات اور بڑی ہی کرامات اور بڑی ہی اچھی چیزیں جہاں سامنے آئیں، وہاں ایک یہ چیز آئی کہ انہیں گردے کے آپریشن کے لیے امرتسر ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا، اور اس زمانے میں کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کیا جاتا تھا. اور ایک ہندو ڈاکٹر تھا جو انہیں بے ہوش کرنے لگا، تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ رک جاؤ، کیونکہ بے ہوشی بھی نیند کی بہن ہے. میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کے بغیر نہیں سونا چاہیے، اور جو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جس دن سے یہ حدیث پڑھی ہے اس دن سے لے کر آج تک میری زندگی میں کوئی نیند ایسی نہیں جو میں سورہ ملک پڑھے بغیر سویا. اس لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو کہ میں سورہ ملک کی تلاوت کر لوں. ڈاکٹر نے کہا کرو، لیکن پھر اسے صبر نہ ہوا. اس نے کہا نہ جانے کتنی لمبی صورت ہے، اس نے بے ہوش کر دیا. اور بے ہوش کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر حیران و پریشان ہے کہ مریض مکمل بے ہوش ہے، اس کا جسم سن ہے، اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے تسلسل کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت جاری ہے. مسلسل سورہ ملک پڑھ رہے، اور ایک دفعہ ختم ہوئی دوبارہ شروع کر دی، پھر ختم ہوئی دوبارہ شروع کر دی. اس سے مجھے جو سبق ملا وہ یہ کہ جو سورہ ملک بے ہوشی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ قبر میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. یہ قبر کی تاریکیوں میں آپ کی ساتھی ہوگی. اللہ رب العالمین نے کسی بھی فرقے کو، کسی بھی طبقے کو، کسی بھی انسانی اجتماعیت کو اپنے نیک بندوں سے محروم نہیں رکھا ہے. آج کل جب تصوف کی بات ہوتی ہے تو عموماً ایک رائے عامہ یہ بن چکی ہے، اور کسی حد تک درست بھی ہے، کہ اہل حدیث طبقہ یہ تصوف کے بہت خلاف ہے، اولیاء کو نہیں مانتا، ولیوں کو نہیں مانتا. لیکن میں نے دیکھا کہ ابراہیم میر سیالکوٹی جیسی شخصیت، وہ اتنے بڑے صوفی تھے اور اتنے بڑے مقام پر فائز تھے. ان کے پاس ایسا فیض تھا کہ لوگ دور دور سے آتے، ان کے تعویذ بھی بڑا کام کرتے، اور ایسی اور بہت ساری کرامات ان میں موجود ہیں. اسی طرح اہل حدیث اکابرین میں سید عبد الجبار غزنوی، سید داؤد غزنوی، سید ابو بکر غزنوی، یہ ایک ایسا خاندان ہے جو اللہ کے ولیوں کا اور صوفیاء کا خاندان ہے. کاموں کی کے اندر عبد الغنی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اہل حدیث عالم دین تھے، لیکن تصوف میں اور ولایت کے بلند مقام پر فائز تھے. فیصل آباد میں ایک بابا علی سمسان تھے، وہ بھی اہل حدیث تھے لیکن بڑے پائے کے صوفی تھے. اسی طریقے سے اگر ہم اس تاریخ کو بھی دیکھیں تو بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین یہاں بھی ملتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ بڑھ کے مارنے والے خطیب آ گئے
اور توحید کا ایک جزوی سا مفہوم سمجھ کر انہوں نے توحید کی بنیاد پر بے ادبی شروع کر دی اور اولیاء کرام کی بھی توہین کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ انبیاء کے بارے میں بھی ان کے الفاظ وہ کوئی مناسب نہیں ہوتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے جو ہم نے سورہ حجرات میں پڑھی کہ اللہ رب العالمین ان دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرماتے ہیں جن میں ادب ہوتا ہے۔ جب آپ کے دل سے ادب ختم ہو جاتا ہے تو تقوی ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک علم ہو آپ کے پاس، آپ بڑی اچھی تقریر بھی کر سکتے ہوں، بڑی اچھی مناظرے بھی کر سکتے ہوں، بحث بھی کر سکتے ہوں، آپ جتنے مرضی دلائل بھی دیں، ادب نہیں ہوگا تو دلوں میں تقوی نہیں ہوگا۔ ادب جس طبقے نے بھی، جس مسلک کے لوگوں نے بھی ادب سیکھ لیا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی ہے اور جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار کیا ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ضمناً میں نے یہ ایک واقعہ آیا تو یہ بات عرض کر دی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف اور اسلام ان میں کوئی فرق ہے اور کچھ طبقات تصوف کے حق میں ہیں اور کچھ تصوف کے خلاف ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تصوف عین اسلام ہے۔ تصوف کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ہی تقوی پر ہے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ہی تعلق باللہ پر ہے، اسلام کی بنیاد ہی احسان پر ہے۔ اگر آپ تزکیہ نفس کو اسلام سے نکال دیں، آپ تقوی کو اسلام سے نکال دیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اسلام سے نکال دیں تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اور تزکیہ نفس ہی تصوف ہے، احسان ہی تصوف ہے، تقوی ہی تصوف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بے پناہ محبت سے سرشار ہو جانا یہی تصوف ہے۔ ہاں، یہ بدقسمتی سے الگ بات ہے کہ تصوف کے نام پر لوگوں نے غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکات جب شروع کی اور بالکل اس کا تصوف سے دراصل تعلق ہی نہیں بنتا ہے۔ تصوف کوئی دھمال ڈالنے کا نام اور چمٹے بجانے کا نام نہیں ہے۔ تصوف کوئی ملنگزم کا نام نہیں ہے۔ تصوف صرف تویز دھاگے کرنے اور جن نکالنے اور پھونک مارنے کا نام نہیں ہے۔ تصوف محض کرامتوں کا نام نہیں ہے۔ تصوف نام ہے اپنے دل کو صاف کر لینے کا۔ تصوف نام ہے اپنے نفس کا تزکیہ کر لینے کا۔ تصوف نام ہے اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا۔ تصوف نام ہے اپنے اللہ کی محبت میں اس طرح عبادت کرنے کا کہ آپ کی عبادات میں خشیت آ جائے اور آپ اپنی عبادات میں صحیح مٹھاس اور حلاوت محسوس کر سکیں۔ اس چیز کا نام تصوف ہے، اور اس سے کوئی مکتبہ فکر مسلمانوں سے جو تعلق رکھتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہر مکتبہ فکر میں ایسے بزرگ، ایسے کابرین ضرور پیدا ہوئے ہیں جو ولایت کے مقام پر فائز تھے اور اللہ نے انہیں بڑے بلند مقامات سے نواز رکھا تھا۔ بدقسمتی سے ہم نے ان کو فالو کرنے کی بجائے ہمیں بس کچھ اس طرح سے بے ادبی سکھا دی گئی اور کچھ اس طرح سے باتیں کہ بس صرف خالی تقریر اور جوشیلی باتیں رہ گئیں اور اس کے اندر سے تاثیر ختم ہو گئی۔ یہ ایک باہر کا فلک سے موضوع ہے، مولانا ابراہیم میر کا نام آیا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ اس پر انشاءاللہ تعالی میں کچھ الگ سے بھی درس اور لیکچر دوں گا کہ اسلام میں تصوف کی کیا حیثیت ہے اور کیا حقیقت ہے، اور تصوف کے بغیر انسان کبھی بھی اسلام پر عمل پیرا ہی نہیں ہو سکتا اور ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پا ہی نہیں سکتا ہے۔ سورہ ملک کی بات ہو رہی تھی کہ اس سورت کے بڑے فضائل ہیں۔ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک سفر میں صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہمیں فلاں جگہ سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی شخص نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں کوئی قبر تھی؟ فرمایا ہاں وہاں قبر تھی۔ فرمایا یہ وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ تو یہ سورہ ملک جو ہے جب انسان پڑھتا ہے اور انسان سورہ ملک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے۔
یہ آپ کے دلوں کی دنیا میں اتر جاتا ہے، یہ آپ کی روح میں اتر جاتا ہے۔ جسم فنا ہو جاتے ہیں لیکن روح فنا نہیں ہوتی، اس میں سورہ ملک اسی طرح رہتی ہے اور وفا کرتی ہے۔ تو آئیے سورہ ملک کے جو مفاہیم ہیں، اس کا جو تشریح اور درس ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ فرمایا نہایت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی بزرگ و برتر، بڑی بلند و بالا ہستی جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت، ساری کائنات کے تمام تر اقتدار اور اختیار جس کی مٹھی میں ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، اس نظام کو بنانے والا بھی وہ، اس کا کنٹرولر بھی وہ، اس کے نظام کو چلانے والا بھی وہ۔ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی ذرہ اور پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جب اس کا حکم نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا حکم آ جائے تو پھر پہاڑ اور سرب فلک و سار اور چٹانیں وہ بھی روئی کے گالوں کی مانند فضائے وسیط میں اڑتی اور بکھرتی پھرتی ہیں۔ سب کچھ اسی کا، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ذات ہے، اور سب کچھ اس کے اختیار میں اور اس کی مٹھی میں ہے۔ اب یہ تمہید باندھنے کے بعد اللہ جو اصل بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ذات جو اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، سارے جہانوں کا اور ساری سلطنت پر قادر بھی ہے، وہ ہستی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا ہی غالب اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یعنی تمہیں جو زندگی اور موت کے مرحلے سے گزارا گیا ہے، وہ جو اتنی بڑی ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ جو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ جو تمہارا خالق اور مالک ہے، اس نے تمہاری تخلیق اس لیے کی ہے، الذی خلق الموت والحیات، اس نے تمہیں زندگی اور موت کے مرحلے سے اس لیے گزارا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، تم میں کون نیک عمل کر کے آتا ہے۔ اب ہماری تخلیق کا مقصد ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے۔ تخلیق کا اصل مقصد سامنے آ گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس دنیا میں ہم جو موت اور زندگی کے مرحلے سے گزارے گئے، اور اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا، الذی خلق الموت، پہلے اللہ نے تمہاری موت تخلیق کی ہے، والحیات، بعد میں زندگی دی ہے۔ تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ تمہاری موت لکھ دی کہ تمہاری موت کب اور کس وقت آنی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور پھر تمہیں تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی مہلت اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دے دی، اور اس مہلت کا مقصد صرف ایک ہی تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں نیک عمل کون کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب انسان کو تخلیق کیا، اس سے پہلے بھی اللہ کی بے شمار مخلوقات تھیں۔ اللہ تو روز اول سے ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات تھیں۔ یہ کائنات اور سارے جہانوں کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات پوشیدہ تھی، اور میں نے سوچا کہ اب میں پہچانا جاؤں،
اور اپنی پہچان اور شناخت کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بناؤں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کے لیے انسان کو تخلیق کیا۔ حالانکہ اس وقت اور بھی کافی ساری مخلوقات تھیں، جن بھی تھے، فرشتے بھی تھے، سمندروں کی مخلوقات تھیں، پہاڑوں کی مخلوقات تھیں، جو بھی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی نیابت کے لیے انسان کو بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کسی اور مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ سورہ یاسین کے دروس میں آپ نے سنا کہ اس نے کہا کن فیکون، وہ کن کے ساتھ ہر چیز کو بناتا چلا گیا، لیکن انسان کو کن کہہ کے نہیں بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اسے بڑی خوبصورت اور احسن تقویم میں بنایا۔ اتنی خوبصورت باڈی شیپ، اتنی خوبصورت شکل و صورت، اتنا کارآمد جسم کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا جتنا کہ انسان کو دیا گیا۔ پھر ہم نے انسان کو علم عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ایسا علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، یعنی ایسا علم انسان کو اللہ نے دیا، کسی اور مخلوق کو یہ علم نہیں دیا گیا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آج جو انسان ہر چیز ڈسکور کرتا چلا جا رہا ہے، سائنس اپنی بلندیوں کو چھو رہی ہے، ٹیکنالوجی آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ سارا اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے جو پہلے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدیت کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے انسان کو عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو عقل دی۔ عقل یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ علم بھی دیا، عقل بھی دی، خوبصورت شکل و صورت بھی دی، عزت اور آنر بھی دی۔ فرشتوں سے کہا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ وہ فرشتے جنہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کے سامنے جھک سکتے ہیں، لیکن اس انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنانا تھا۔ اب اللہ نے اپنے اس نائب اور خلیفہ کی رہائش کے لیے عالیشان جنت تخلیق کی، کمال کی جنت بنائی، اور ہر نعمت اس جنت میں رکھ دی جو انسان کو چاہیے تھی، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں چیزیں رکھ دی تھی۔ عالیشان محلات، خوبصورت باغات، پھلوں کا رزق اور ہر وہ نعمت جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آج دنیا میں لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، اپنی رہائشیں بناتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق بناتے ہیں۔ جو جتنا امیر آدمی ہوتا ہے وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے گھر کو اتنا خوبصورت بناتا ہے۔ پھر تھوڑا سا اس سے آگے نکل آئیں تو مختلف کاروباری ادارے وہ ہاؤسنگ اسکیم ڈیولپ کرتے ہیں، مختلف ٹاؤن بناتے ہیں، اور اس کو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق ڈیولپ کرتے ہیں۔ پاکستان جیسے غریب ملک میں بھی بحریہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے، ماسٹر سٹی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی اسکیمیں آتی ہیں، ان کتنے خوبصورت نقشے بناتے ہیں، یہاں پارک ہوں گے، یہاں جھیلیں ہوں گی، یہاں مارکیٹیں ہوں گی، یہاں جنگلات ہوں گے، یہاں درخت ہوں گے، یہاں اتنے بڑے پلازے ہوں گے، یہاں شاپنگ مال ہوگا، اس میں یہ سہولتیں ہوں گی، بجلی کا یہ نظام ہوگا، گیس کا یہ نظام ہوگا، فلاں فلاں فلاں۔ اب اللہ نے جو انسان کے رہنے کے لیے جنت بنائی تو اللہ نے وہاں کیا کیا انتظام کیے ہوں گے، اللہ نے اسے کس طرح ڈیولپ کیا ہوگا، اور اللہ نے وہاں انسان کی آسائش کے لیے اپنی شان کے مطابق وہاں کیا کیا مہیا نہیں کیا ہوگا۔ عالیشان جنت بنائی اور آدم سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ اور اب تم اور تمہاری بیوی جا کر جنت میں رہو۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں ہی رہتے، جنت میں ہی ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی اور نسل آگے بڑھتی چلی جاتی، تو آج ہم سب کہاں ہوتے؟ جنت میں ہوتے، جنت ہمیں وراثت میں ملتی، موجیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے کمال حکمت سے یہ فیصلہ کیا کہ جس انسان کو میں نے علم دیا، جس انسان کو میں نے عقل دی، جس انسان کو میں نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، جس انسان کو میں نے عزت اور عظمت عطا کی، جس انسان کو میں نے احسن تقویم میں پیدا کیا، جس انسان کو میں نے تمام مخلوقات پر فضیلت دے کر اشرف المخلوقات بنایا،
یہ مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں، میرے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں، یہ اپنی تخلیق کے مقصد کو بھی سمجھتا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے کہا اچھا اس کا چھوٹا سا امتحان ہو جائے، ایک انٹری ٹیسٹ ہو جائے، اور اس ٹیسٹ کے لیے، اس امتحان کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پہ بھیج دیا اور کہا کہ تھوڑی دیر زمین پہ رہو اور امتحان دو۔ اب تمہاری جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس امتحان سے گزاری جائے گی، اور امتحان یہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بس زمین پر تھوڑی دیر کے لیے میں تمہیں موت اور زندگی کے مرحلے سے گزاروں گا، تمہیں تھوڑی دیر زندگی دوں گا پھر موت دے دوں گا۔ وہ زندگی اور موت کا جو مرحلہ ہوگا اس میں یہ دیکھوں گا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں نیک عمل کر کے کون آتا ہے۔ جس نے وہاں نیک عمل کر لیے، اپنے رب کو پہچان لیا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا، جنت اس کی۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں پہنچے کرے، ہمیشہ رہے۔ لیکن اگر علم اور عقل دینے کے باوجود، اشرف مخلوق بنانے کے باوجود، عزت اور عظمت دینے کے باوجود جس نے اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانا اور اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانا، تو بات صرف یہ نہیں کہ اسے جنت سے محروم کر دیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے۔ بس یہ اتنی سی زندگی ہے اور یہ اتنا سا زندگی کا مقصد ہے۔ اب میں اور آپ اس دنیا میں جہاں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں، دراصل ہم حالت امتحان میں، ہمیں کبھی صبر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی شکر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی رمضان بھیج کر آزمایا جاتا ہے، کبھی مختلف طریقوں سے۔ کون کرتا کیا ہے؟ اللہ نے پھر ہماری رہنمائی بھی فرمائی، کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، رسول بھیجے، اپنی طرف بلایا، لیکن انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی بجائے اور آخرت کی فکر کرنے کی بجائے اور جنت کی طرف دوڑنے کی بجائے، یہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی تھی جس کو چھوڑ کر جانا تھا، اسی کی رنگینیوں میں کھو گیا، اسی کی رنگینیوں میں کھو گیا۔ اور اس نے کہا سب کچھ یہی ہے۔ جس شخص نے یہ کر لیا وہ امتحان میں ناکام ہو گیا، جو اس دنیا پہ راضی ہو گیا اور دنیا کی رنگینیوں میں ہی مست ہو گیا، وہ امتحان میں ناکام ہو گیا۔ لیکن جس نے سمجھا کہ نہیں، میں تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میرے مجھ سے پہلے بھی آنے والے مر گئے، الذی خلق الموت، میری موت تو پہلے سے تخلیق کی جا چکی ہے، اور میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، لیبلوکم، مجھے آزمایا جا رہا ہے، اور آزمائش ایک ہی ہے، ایکم احسن عملا، کہ نیک عمل کون کرتا ہے، تو مجھے تو نیک اعمال کرنے ہیں، مجھے کچھ کمانا ہے، مجھے نیک اعمال کمانے ہیں، مجھے نیکیاں کمانی ہیں، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دینا ہے، مجھے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جس انسان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے نیکی کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر تم نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتے ہو اور دنیا کی اس چند روزہ زندگی جس پر تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ جب چاہے جس نے تمہارے لیے موت تخلیق کی ہے، موت آ کر تمہیں دبوچ لے، تم جو مرضی ہے کر لو، وہ العزیز، وہ بڑا غالب ہے۔ اگر اس زمین کو گناہوں سے بھرنے کی کوشش کرو گے، سرکشیاں کرو گے، ظلم کرو گے اور جبر کرو گے، اللہ سے نہیں بڑھ سکتے، اللہ سے جیت نہیں سکتے، وہ غالب ہے۔ لیکن اگر اپنی زندگی کو عاجزی اور انکساری میں، نیکیوں کے اصول میں گزارو گے، پھر تم سے کچھ غلطیاں بھی اگر ہو جائیں گی، خامیاں بھی ہو جائیں گی، کوتاہیاں بھی ہو جائیں گی، الغفور، تو وہ پھر بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ اب یہ ایک آیت ہی اگر ہماری زندگی میں، اگر ہماری عقل اور فہم اور سمجھ میں آ جائے اور اس ایک آیت کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی ڈھال لیں، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ پورا قرآن تو نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں اتنا کچھ بیان کر دیتے ہیں کہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ ایک آیت ہی انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دینے کے لیے
زندگی کی ترجیحات کو درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک آیت سے انسان ہدایت اور رشد کے راستے پر چل سکتا ہے، لیکن اگر انسان نہ سوچے، عقل سے کام نہ لے، تو اس کی اپنی بدبختی اور بدقسمتی۔ اور پھر اللہ رب العالمین انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے کہ دیکھو یہ کون تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی اور موت کے مرحلے سے گزارا ہے؟ یہ کون تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نیک اعمال کرنے کے لیے امتحان کی صورت میں اس دنیا میں بھیجا ہے؟ یہ کون بات کر رہا ہے؟ جان اس اللہ کو، شاید عالم ارواح میں کبھی دیکھا ہو اس اللہ کو، لیکن آپ بھول گئے ہو، لیکن کوئی نہیں، ابھی بھی دیکھ سکتے ہو۔ کون ہے وہ اللہ؟ فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق تہ بر تہ پیدا کیے ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ بتہ 7 آسمان تخلیق کیے۔ ذرا آسمانوں کو دیکھو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی، کوئی عدم تناسب دیکھنے میں ملتا ہے؟ فرج البصر، اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، ہل تری من فطور، کیا تمہیں اس کی تخلیق میں کوئی شگاف، کوئی خلل، کوئی انقطاع، کوئی بے ڈھنگی، کوئی بے ضابطگی دکھائی دیتی ہے؟ ثم ارجع البصر، ایک بار نہیں، پھر بار بار اپنی نگاہ تحقیق کو مختلف زاویوں سے، مختلف سائنسی طریقوں سے پھر کر آسمان کی طرف دیکھو۔ کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، ہر بار تمہاری آنکھیں تھک کر، نامراد ہو کر واپس لوٹ آئیں گی، لیکن تم اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص تلاش نہیں کر سکو گے۔ نہیں ہوتے نا، ہمارے یہاں کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے، بلڈنگ بھی بنائی جاتی ہے، ایک انجینئر بناتا ہے، دوسرا انجینئر آ کر دیکھتا ہے، اس کے کام میں نقص نکالتا ہے کہ یہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ غلط ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ہر چیز کی تخلیق میں کوئی دوسرا کاریگر آ کر اس میں کوئی عیب، کوئی نقص نکالتا ہے، اس کو درست کرتا ہے۔ یہ جو اللہ نے کائنات بنا دی ہے، یہ زمین و آسمان کا نظام ہے، یہ سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام ہے، یہ آسمان کی تخلیق ہے۔ تم آسمان کو ہی دیکھو، یہ تمہارے اوپر ایک چھت کھڑی ہے۔ تم دنیا میں چھوٹا سا تمہیں چھت بنانا ہو، تمہیں وقت پڑا ہوتا ہے کہ چھت کیسے ڈالے، تم اس کے نیچے دیواریں بناتے ہو، پلر کھڑے کرتے ہو، پھر چھت کے لیے بہتر سے بہتر مٹیریل لاتے ہو، کنکریٹ اور سریے کا استعمال کرتے ہو، لیکن پھر بھی کچھ عرصے بعد کبھی چھت ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا کوئی حصہ جھڑ جاتا ہے، کہیں سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کا بیلنس ٹھیک نہیں رہتا۔ لیکن یہ بغیر پلرز کے، بغیر دیواروں کے کھڑا اتنا بڑا چھت، جس میں آج تک کوئی گڑھا نہیں آیا، جس میں آج تک کوئی دراڑیں نہیں آئیں، جس میں کوئی شگاف نہیں پڑا، ذرا دیکھو تو صحیح اس کا بنانے والا کون ہے، اور وہ کتنا ماہر خلاق، کتنا عظیم کاریگر ہو سکتا ہے، تصور کر سکتے ہو؟ اور پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اپنی تنقیدی نظروں سے، اپنی تحقیقی نظروں سے دیکھو، مختلف زاویوں کے ساتھ دیکھو، مختلف سائنسی طریقوں کے ساتھ دیکھو، کیا تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں، تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نظر نہیں آئے گی۔ کہیں پر بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں قدرت غلطی کر گئی ہے، یہاں یہ
ٹھیک نہیں ہوا، اور پھر لاکھوں کروڑوں صدیوں سے آسمان کھڑا ہے اسی طرح اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ پھر فرمایا ذرا آسمان سے نیچے آ جاؤ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے تمہارے قریبی آسمان کو یعنی آسمان دنیا کو ستاروں سے، سیاروں سے، دیگر خلائی کروں اور ذروں سے ہم نے چراغوں سے مزین کر دیا ہے۔ یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، اور پھر اس کا ایک منظم نظام ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے انہی میں سے بعض کو شیطانوں یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے، ان کے منفی اثرات کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہتی آگ کا عذاب تیار کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک، جس کی بادشاہت ساری کائنات پر حاوی اور ساری کائنات جس کی مٹھی میں ہے، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو آسمان دنیا کو دیکھو، صرف یوں تمہیں نظر ہی اٹھانی ہے آسمان کی طرف اور غور کرنا شروع کر دو۔ پھر آسمان پر جو تمہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ جو سورج، چاند اور ستارے نظر آئیں گے، فلکیات کے اس نظام میں ذرا دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے بنایا۔ یہ جو ہماری زمین ہے نا جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ چھوٹا سا گولا ہے جس کو ہم اتنی بڑی زمین کہتے ہیں۔ یہ اگر آپ اوپر ذرا چلے جائیں فلکیات میں، زمین تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو سورج ہے جس سے اللہ نے ہمارے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے، یہ سورج جو ہے صرف اس کا جو قطر ہے وہ 8,65,000 میل ہے، اور یہ ہمارے زمین کے قطر سے 109 گنا بڑا ہے۔ اس سورج کا جو ٹمپریچر ہے وہ 1,40,00,000 سینٹی گریڈ ہے، اور اللہ نے اسے خاص جگہ پر رکھا ہے کہ تھوڑا سا قریب ہو جائے تو ہر چیز جل کر بھسم ہو جائے، تھوڑا سا قریب دور چلا جائے تو ہر چیز سردی سے برف بن کر رہ جائے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی خاص ترتیب ہے۔ اب یہ جو سورج ہے جس کو ہم چھوٹا سا گولا دیکھتے ہیں، صبح ادھر سے طلوع ہوتا ہے، شام کو ادھر غروب ہو جاتا ہے، یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ہماری زمین جیسے کرے، یہ اگر 10 لاکھ کی تعداد میں زمینیں اکٹھی ہوں تو ایک سورج کے برابر جا کے ان کا وزن بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین سے اس کا فاصلہ جو ہے وہ 9,30,00,000 میل رکھ دی ہے۔ اتنا فاصلہ ہے، 9,30,00,000 میل پر ہم سورج کو یوں دیکھتے ہیں۔ اور یہ سورج، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور سورج ہے ایٹا کارینائن، وہ اس سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ایک اور سورج ہے بیٹل جوس، وہ اس سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ ایک اور سورج ہے وی وائی کینوس میجورس، وہ 1 ارب گنا بڑا ہے۔ اور یہ جو ہماری کہکشاں ہے ملکی وے، اس کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج اور زیادہ ستارے موجود ہیں، اور یہ ایک کہکشاں ہے ملکی وے، اس طرح کی کھربوں کہکشائیں، اور کتنی کتنی بڑی کہکشائیں ہیں۔ یہ جو ہماری کہکشاں ہے ملکی وے، اگر کوئی شخص اس کو عبور کرنا چاہے، اس کی سیر کرنا چاہے، اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا چاہے، اگر 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ سفر کرے، یعنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر وہ سفر کرے، تو اس کو 1 لاکھ سال چاہیے صرف ملکی وے کو عبور کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی دیگر پڑوسی کہکشائیں ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں۔ انڈرومیڈا وہ اس سے کم از کم 2 گنا بڑی ہے، M81 وہ اس سے 60 گنا بڑی ہے، IC1011 وہ اس سے 600 گنا زیادہ بڑی ہے، اور پھر بہت ساری ایسی کہکشائیں مل کر کلسٹر بنتے ہیں، اور ایک کلسٹر یہ کچھ نہ پوچھیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری بادشاہت ہے، تم تو اس کی معمولی سی تخلیق ہو اور آج اسی کے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ اس نے ہمیں کیسے پیدا کیا، کون ہمارا حساب لے گا، کون، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ ساری کائنات اس کی بنائی ہے۔
اب یہ اتنی بڑی نعمتیں اور اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنی زندگی کے مقصد کو جو جھٹلا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ اب میری اتنی واضح نشانیاں اور میری عظمتیں اور میری قدرتیں دیکھنے کے باوجود جو لوگ اپنے رب کا انکار کر دیں، اپنی زندگی کے مقصد کو ہی نہ پہچان پائیں، اپنے خالق اور مالک کو ہی نہ پہچان پائیں، ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب وہ ان کو پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا تو یہ جہنم کے اندر سے خوفناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جہنم وہ جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، غصے میں آ کر پھٹی جا رہی ہوگی۔ یعنی جب کبھی ڈرونا منظر ہوتا ہے، انسان ڈرا ہوا ہو، سہما ہوا ہو، پھر کرخت آوازیں آئیں، ایسی آوازیں جو انسان کو بالکل پریشان کر دیں، اس کا دل دہلا دیں، انسان ایسی بھیانک آوازیں سن کر لرز اٹھے، جہنم کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی ہوں گی، کبھی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کبھی دور ہی ہوں گے، جہنم کی آوازیں سن کر ان کے دل دہلتے چلے جائیں گے، اور جہنم بھی پھر خوب جوش کھا رہی ہوگی، جیسے غصے سے پھٹ رہی ہے۔ یعنی غصے میں آیا ہوا تو انسان قابو نہیں ہوتا، تو جہنم جب غصے سے پھٹ رہی ہوگی تو کیا عالم ہوگا۔ فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب ان لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو جہنم کے داروغے حیران ہو کر ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جا رہے ہو دوزخ میں؟ تم نے اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیوں کیا؟ کس لیے تم نے جہنم کو چنا؟ یعنی حیرانی کی والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا جنت کے لیے، ان کو عقل دی، ان کو فہم و فراست دی، ان کو انسان بنایا، ان کو شعور بخشا، لیکن انہوں نے اپنے لیے جہنم چن لی۔ تو فرشتے ان سے سوال پوچھیں گے، سألہم خزنتہا، جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں دنیا میں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیوں جا رہے ہو دوزخ؟ تم نے کیوں اپنے لیے دوزخ کا